جدید ہجری دور کے بعد ابتدائی ہڑپائی دور کا آغاز ہوا۔ اس کا زمانہ 4000 قبل مسیح سے لے کر 2370 تک رہا۔ اس دور میں بڑی بڑی انسانی آبادیاں مارز وجود میں آئیں، جن سے شہری معاشرے کا آغاز ہو گیا۔ چنانچہ اس دور کے مختلف آبادیوں کے یکے بعد دیگرے علاقائی رنگ قائم ہوئے۔ اس دور میں انسان خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے اجتماعی آبادیوں میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ انہوں نے پودے اگانے اور گھروں میں جانور پالنے بھی شروع کر دیے۔ چنانچہ جب آئے روز کی نقل مکانی بھی محدود ہو گئی اور شہر سازی اور شہری حکومت کے قیام کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب بھی پورے ہو گئے۔ انہی ادوار میں انسان نے برتن سازی کی مہارت میں بڑی ترقی کی۔ انسان نے برتنوں پر نقش و نگار کا فن بھی ایجاد کیا، پھر متنوع قسم کی دستکاریوں کو رواج دیا۔ پنجاب میں اس دور کے آثار سرائے کالا، ٹیکسلا، پنڈ، نوشیری، کھنڈا، جلیل پور، ہڑپا اور چولستان کے علاقے میں بے شمار مقامات سے ملے ہیں۔ محققین نے صرف چولستان میں 363 مدفون بستیاں ڈھونڈی ہیں جن کا تعلق اس تہذیب سے ہے۔ اس تہذیب کا سب سے پہلا ملنے والا شہر ہڑپا تھا اور اسی وجہ سے اسے ہڑپین تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ محققین کے دریافت شدہ بستیوں میں سب سے اہم بستی کنویری والا ہے، جو موہنجو دڑو اور ہڑپا کے درمیان واقع تھا۔ پنجاب میں اس دور کے تمدنی ارتقاء میں یہاں کے دریائی نظام کا بڑا عمل دخل رہا۔ پانی کی وافر مقدار میں موجودگی سے زراعت کو بڑی ترقی ملی۔ دریاؤں کی ہی وجہ سے مچھلی یہاں کے عام لوگوں کی غذا رہی۔ بے شمار چراگاہیں اور گھنے جنگلات نمودار ہوئے۔ اس دور میں رہائش کے لیے باقاعدہ مکان تعمیر کیے جانے لگے۔ خام مال اور دوسرا سامان ایسی تعمیر و ترقی کے لیے بخوبی میسر تھا۔ اوزار، زیورات، روزمرہ زندگی اور مذہبی زندگی کے استعمال کی اشیاء کی تیاری کے لیے آبادیوں میں خاص علاقوں میں ورکشاپس قائم ہونے لگیں۔ شمالی علاقوں کی لکڑی دریاؤں کے ذریعے میدانوں میں لائی جاتی تھی۔ اس دور میں شہری آبادیاں دریاؤں اور شاہراہوں کے کنارے آباد ہونے لگی تھیں۔ ایسی تجارتی شاہراہوں کے ساتھ آباد ہونے والی آبادیاں آہستہ آہستہ ترقی کر کے بڑے بڑے شہری تجارتی مرکز بن گئے۔ اس زمانے میں خشکی کے راستوں پر مال لانے اور لے جانے کے لیے 2 پہیہ گاڑی ایجاد کر لی گئی تھی۔ اس طرح دریاؤں میں نقل و حمل اور بار برداری کے لیے کشتیاں بھی ایجاد کر لی گئی تھیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں اس دور میں بڑی ترقی ہوئی جو شہری آبادی کے قیام کے سلسلے میں ایک بنیادی پیش رفت ہے۔ دریائی چکنی مٹی برتن سازی کے لیے استعمال ہونے لگی۔ شہر کے دفاع کے لیے فسیلیں یعنی مضبوط چار دیواری بنائی جانے لگیں۔ آبادی میں داخلے کے لیے ان فسیلوں میں بڑے بڑے دروازے بنائے جانے لگے جو رات کو اکثر بند کر دیے جاتے تھے۔ چونکہ پنجاب میں اکثر سیلاب آتے رہتے ہیں، اس لیے پرانی آبادی کے گر جانے سے اس کے ملبے پر نئے گھر بنا لیے جاتے۔ لگتا ہے کہ جو ہی آبادیاں پھیلیں، شہروں میں بیت الخلاء، پانی کے نکاس اور غسل خانوں کا اہتمام ہونے لگا۔ اسی زمانے میں گھروں اور آبادیوں میں کنویں بنانے کا رواج بھی ہوا۔ زراعت میں آبپاشی کا نظام متعارف ہوا۔ دریاؤں، ندی نالوں، تالابوں کے پانی سے آبپاشی ہونے لگی۔ یہیں سے مویشی اور دوسرے جانور پانی پیتے تھے۔ انہی سے مچھلیاں پکڑی جانے لگیں۔ ذات، برادری اور عقیدے کی بنا پر مختلف گروہ وجود میں آ گئے۔ زراعت، ماہی گیری، دستکاری، برتن سازی اور تجارت اس دور کے مشہور پیشے تھے۔ اس دور میں ہڑپا ایک قصبہ بن گیا تھا۔ اس دور کے تمدن کے مختلف مقامات سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہذیب ایک عظیم الشان انسانی وحدت تھی جس کا سلسلہ وسیع و عریض علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس تمدن کے کھنڈرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں فسیلیں بنانے کا رواج تھا۔ مکانوں کی تعمیر میں منصوبہ بندی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان کے سادہ رہائشی احاطے رفتہ رفتہ کئی کمروں والے گھروں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اس دور میں شہروں کے قیام کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا۔ پنجاب میں ہڑپائی تمدن 2350 قبل مسیح سے 1750 قبل مسیح تک اپنے پورے عروج پر تھا۔ اس کے بعد آریاؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ تمدن روبہ زوال ہوا۔ ہڑپا موجودہ شہر ساہیوال سے 8 میل دور واقع ہے۔ اس شہر کی کھدائی 1928 میں ہوئی۔ اس شہر کی کھدائی سے غلے کی کوٹھیاں، مزدوروں کے کوارٹر، شہر پناہ اور
قبرستانوں کی دریافت بہت اہم واقعہ تھا، جبکہ شہر کی فصیل کے آثار بھی ملے ہیں۔ موہنجو دڑو اور ہڑپہ دنیا بھر میں شہری منصوبہ بندی کے اولین نمونے ہیں۔ ان شہروں کی عمارات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فن تعمیر میں بہت ترقی یافتہ تھے۔ پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات، کشادہ و سیدھی گلیاں اور بازار، اور پھر گلیوں سے چھوٹی گلیوں کے ذریعے داخلہ یہاں کا منفرد فن تعمیر ہے۔ یہاں شاہراہوں، کنووں، گلیوں اور پانی کے نکاس کا شاندار نظام موجود تھا۔ حفظان صحت کے پیش نظر گندے پانی کے نکاس کا جو باقاعدہ زمین دوز بدروؤں کا نظام قائم کیا گیا، وہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا کام تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔